ونصلی علی رسول الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار سے خطاب۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا، وہاں سے مال دولت لے کر آئے۔ جب انصار کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب صبح کی نماز میں حاضر آئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو حضور مسکرا کر فرمایا، شاید تمہیں ابو عبیدہ کے مال لے کر آنے کی خبر مل گئی ہے۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، رب ذوالجلال کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فقر فاقہ کا خوف نہیں، بلکہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تم پر پہلی امتیوں کی طرح دنیا فراخ ہو جائے گی اور تم پہلی امتیوں کی طرح مشغول ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی حضرت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین بھیجا تھا مال لے کر کے آنے کے لیے، اور انصار میں تھوڑی سی اس ٹائم اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انصار میں غربت زیادہ آ گئی تھی، انصار مدینہ میں۔ تو جب ابو عبیدہ بن جراح جب مال لے کر آئے، سب لوگ نماز میں حاضر ہوئے، میرے سرکار مسکرائے، فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم لوگوں کو خبر مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر کے آ گئے ہیں۔ بولا ہاں یا رسول اللہ۔ تو میرے سرکار نے سب کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن سنو، میں فقر فاقہ کا خوف تم نہیں ہے کہ تم بھوکے ہو پیاسے ہو، یہ اس کا خوف نہیں، مجھے خوف اس بات کا جاتا ہے کہ پہلی امتی کی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر فراخ ریزی کر دے، یعنی دنیا فراخ ہو جائے، تو ایسا نہ کہ پہلی امتی کی طرح تم لوگ بھی پریشان حال ہو جاؤ۔ یعنی پہلی امتی جس طرح سے پہلی کی امتی دنیا میں مشغول ہو کر ہلاک و برباد ہو گئی۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر دنیا اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ فراخ کر دے گا۔ یعنی ابو سعید سے میرے سرکار نے فرمایا کہ میں اس بات کا اندیشہ ہے مجھے، جب اللہ تعالیٰ تمہیں پر دنیا کے جو ہے تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ جو ہے فراخ کر دے گا۔ اور آج دیکھ لیا جائے تو وہ دنیا آ چکی ہے، چونکہ آج دنیا میں فراخ بھی ہو گئی ہے، تمام چیزیں بڑھ رہی ہے اور فتنے کا زمانہ بھی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ مال کی کثرت تو خیر ہونی ہی ہونی، ابھی بھی ہو گئی ہے، اور آنے والے وقت میں اور زیادہ لوگوں کے مال کی کثرت ہو جائیں گی۔ فرمان نبی ہے کہ اے اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں نہ لگاؤ، آپ نے دنیا کی یاد سے منع کر دیا ہے، چہ جائے کہ انسان اپنی تمام تر توجہ اسی پر مضبوط کر دے۔ اور اگر آج دیکھا جائے تو انسان جو ہے اسی دنیا کے پیچھے رات دن لگا ہوا ہے۔ آدمی جو ہے نماز کی مطلب کہ نماز چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ صرف دکان پر کسٹمر کھڑا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آدمی دنیا کی طرف مگن ہے۔ حالانکہ انسان کو، میں یہ نہیں کہتا کہ رزق حلال نہ کمائی جائے، سب چیز کیا جائے، لیکن جو رزق حلال اس کو کمائیے، اور اتنا کہ بس صرف یہ نہیں کہ دنیا میں ہم مگن ہو جائے تو دنیا کے عیش و عشرت میں ڈوب جائے انسان، اب دنیا میں کی خواہشات میں ڈوب جائے، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، اور جتنی لمبی خواہشات جتنی لمبی آرزو کیجیے گا اتنی انسان دلدل میں پھنسا جاتا ہے۔ بے گورو کفن ناشیں، جناب عمار بن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جس کے مکین مختلف اطراف اور راستوں پر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہیں، ورنہ انہیں ضرور دفن کیا جاتا۔ حواریوں نے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات کا پتہ چل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے فرمایا، جب رات آ جائے تو ان سے پوچھنا، یہ اپنی ہلاکت کا سبب بتائیں گے۔ جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بستی والو، ایک آواز آئی، لبیک یا روح اللہ۔ آپ نے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی؟ اس نے عذاب کے نزول کے باعث کیا ہے؟
جواب آیا کہ ہم نے عافیت کی زندگی گزاری، جہنم کے مستحق قرار پائے، اس لیے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے تھے اور گناہ گاروں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا تمہیں دنیا سے کیسی محبت تھی؟ جواب آیا جیسے ماں کو بچہ سے محبت ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس دنیا آ جاتی ہم نہایت مسرور ہوتے، اور جب دنیا چلی جاتی ہم نہایت غمگین ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ صرف تو ہی جواب دے رہا ہے اور تیرے باقی ساتھی خاموش ہیں؟ جواب ملا کہ طاقتور پر حیت اور فرشتوں نے ان کو آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو کیسے جواب دے رہا ہے؟ جواب ملا کہ میں اس میں رہتا ضرور تھا مگر ان جیسی بدعمالیاں نہیں کرتا تھا۔ جب عذاب الہی آیا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں، کیا خبر اس سے نجات پاتا ہوں یا اس میں گر جاتا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو فرمایا کہ نمک سے جو کی روٹی کھانا، پھٹا پرانا کپڑا پہننا، کوڑے کے ڈھیر پر سونا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت عمدہ ہے۔ یعنی آپ نے یہ تمام واقعے کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں، وہاں دیکھا کہ مختلف راستے پر لوگ مڑے پڑے ہیں، بے گورو کفن، بھائی ادھر لاش ادھر لاش ادھر لاش۔ اپنے موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ساتھی تھے تو کہا کہ لگتا ہے کہ ان لوگوں پر عذاب خدا بندی ہوئی ہے، اسی وجہ سے لوگ، ورنہ اگر عذاب نہیں آتا تو ضرور ایک دوسرے کا دفن کرتے، سب یہ تو کوئی ادھر مرا کوئی ادھر مرا کوئی ادھر مرا، چاروں تو مرا پڑا ہوا ہے۔ تو آخر میں تو حواریوں نے کہا کہ میں جاننا کہا کہ اے روح اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، اس کی پتہ کیسے چلے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب سے دعا کی، رب نے حاتف غیب سے آواز دی، عیسیٰ اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو آپ ٹھہرے اور رات میں پوچھیے گا، آواز دیجیے گا، یہ لوگ جواب دیں گے۔ جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، اے بستی والو، بتاؤ تمہارے ساتھ یہ حشر کیسے ہوا، تم لوگ کیوں مردہ پڑے ہو؟ تو ایک جواب دینے والا دیتا ہے، اے روح اللہ، لبیک یا روح اللہ، تاکہ ہم لوگ اس لیے کہ ہم لوگ دنیا سے محبت کرتے تھے، دنیا میں دنیا کے گناہ گاروں کی پیروی کرتے تھے۔ کہا کہ کیسی محبت کر دنیا سے؟ کہا کہ اس طرح جیسے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، جیسے کہ مطلب کہ اس کا ایک مثال بھی دیا کہ اگر ہمارے پاس دنیا آتی تھی تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے، اور جب ہماری دنیا چلی جاتی تھی تو غمگین ہو جاتے تھے، اور اسی کے باعث تو کہا کہ صرف تو ہی بول رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے؟ بولا وجہ یہ ہے کہ میں مطلب کہ اس لیے کہ سب کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اوپر جو ہے سب کے منہ میں آگ کی لگام فرشتوں نے ڈال رکھے اور سب کو لٹکا جہنم میں چلا، میں جہنم کے کنارے لٹک رہا ہوں، چونکہ میں ان کے بیچ تھا لیکن ان جیسا بدعمال نہیں تھا، اس وجہ سے ہم جہنم کنارے پر لٹکے ہیں اور ہم جواب آپ کا دے رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ ہم جا پائیں، ہم بھی جہنم میں چلے جائیں گے، گر جائیں گے یا بچیں گے؟ تو اس کے بعد انسان نے کہی کہ سنو، اپنے حواریوں سے کہا کہ سنو، نمک اور جو کی روٹی کھا لینا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا، کوڑا کے ڈھیر پر سو جانا، یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پر جو ہے ہم لوگ دنیا سے محبت کرتے تھے اور ہم گنہگاروں کی پیروی کرتے، مطلب اگر آپ دنیا میں نیک بھی ہیں اور گنہگاروں کی پیروی کر، مطلب ایک آدمی جھوٹ بول رہا اور آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، ایک آدمی شراب پی رہا آپ اس کی بات پر چل رہے ہیں، اور آپ کو کہ مطلب آپ کو کسی عالم کی بات، کسی اچھے لوگوں کی بات نہیں اچھی لگ رہی ہے، تو یہ بھی ایک گنہگاری میں شمار ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی دنیا سے، یہاں مراد یہ ہے کہ دنیا جو ہے جب آتی ہے انسان تو مسرور اور مسرور کہتے ہیں کہ دنیا سے محبت کرنے کا معاملہ ہے، اور یہ کہ آدمی جو ہے رزق حلال کھائے، پھٹا پرانا کپڑا پہنے، لیکن آدمی جو ہے اس میں نہ پڑے، اس لیے کہ دنیا جو ہے کسی کو نہیں چھوڑی ہے۔ بہرحال دنیا میں چاہیے انسان کو رزق حلال کی تلاش کرے، اور نہ گنہگار لوگوں کی پیروی بھی نہ کرے بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی سوچ لیجئے کہ جب پورے محلہ والا گنہگار ہو جاتا ہے، کیا کہتا ہے نا کہ جو کے ساتھ گھن پس جاتا ہے، جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا، یعنی یہ بدعمال اتنے نہیں تھے لیکن سب گیا تھے، یعنی اس طرح کی اور بھی روایت ہے۔ بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ نیک ہیں تو کوشش کیجئے کہ میرا پڑوسی بھی نیک ہو جائے، کیا یہ مسلمانی کوشش ہونی چاہیے، نہیں کیا وہ اپنا کر رہا ہم کرنے دیجیے، ہم اپنا نہیں، بلکہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کا پڑوسی بھی نیک ہو، اس کی خواہش کیجئے۔ آپ کا ادھر ادھر والا، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، سب کے سب نیک ہو، ورنہ اگر مان لیں سب کی وجہ سے عذاب آ گیا تو آپ بچ جائیے گا، نہیں بچے گا سب، ہے نا؟ وہی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غزم نامی
عزبہ نامی اونٹنی تھی جو تیز رفتار میں سب سے عمدہ تھی. ایک دفعہ ایک بدوی کی اونٹنی اس سے آگے نکل گئی، جس کی وجہ سے صحابہ کو بہت افسوس ہوا. آپ نے فرمایا یہ قانون قدرت ہے، ہر کمال کو زوال نصیب ہوتا ہے. کیا؟ یعنی میرے سرکار کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عزبہ تھا، اور بڑی تیز چلتی تھی، کسی کو آگے نہیں بڑھتی. لیکن ایک بار کہتے ہیں حضرت انس اس کے راوی ہیں، حضرت انس وہ سرکار کی خدمت میں کہتے ہیں کہ ایک بدوی ایک دیہاتی کا اونٹنی جو ہے سرکار کو سے آگے بڑھ گئی. لوگوں صحابہ کو بڑا افسوس ہوا. تو سرکار کہ نہیں، افسوس نہیں کرو، یہ قانون قدرت ہے کہ ہر کمال کو زوال نصیب ہے. ہو سکتا ہے بھائی یہ کمال والا ہے، اس کے آگے بھی کمال والا کوئی ہوگا نا. ایسا نہیں ہے ہم علم والے، ہم سے بھی زیادہ علم والے لوگ، اس سے بھی زیادہ لوگ علم والے، دنیا میں ایک سے ایک کمال والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو سمندر کی لہروں پر عمارت بنائے، یہ دنیا اس طرح ہے تم اسے جائے قرار نہ بناؤ. یعنی کہتے کون ہے جو سمندر کی لہر پر اپنی عمارت بنائے؟ کوئی نہیں بنانے. ارے سمندر کی لہر پہ کوئی عمارت بنانا، گھر نہیں بنانا چاہے گا. اسی طریقے حضرت صاحب مثال دیتے ہیں کہ اگر تم نہیں تو سنو، یہ دنیا جائے قرار نہیں ہے، قرار کی جگہ نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے پر عمارت بنانا ہے. اس لیے اپنی عمارت بنانا ہے تو عاقبت کو دیکھیے، آخرت کو دیکھیے. دنیا دارالعمل ہے، اس لیے کہ یہ آپ کو چھوٹ دے کے آپ عمل کریں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا ہمیں ایک ایسی چیز بتلائیے جس کے سبب اللہ تعالی ہمیں محبوب بنائے. فرمایا تم دنیا سے عداوت رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے. یعنی تم دنیا سے محبت نہ بلکہ دشمنی رکھو، اللہ تمہیں. اب دنیا سے دشمنی رکھنے کا مراد یہ ہوتا کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں، جو فحاشی ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے ہم دشمنی رکھیں، ہے نا. اس لیے کہ دنیا میں ان چیزوں سے اگر ہم دشمنی رکھتے ہیں تو یقیناً جانیے کہ پھر اللہ ہم سے محبوب رکھتا ہے. حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کبھی کم ہنستے اور زیادہ روتے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے. کون؟ ابو درداء فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاتے، میں جانتا ہوں وہ تم جان جاتے تو ہنستے کم روتے زیادہ، اور دنیا سے آخرت کو ترجیح دیتے. یعنی یہ کہتے ہیں بغیر دیکھے آدمی جو آج خودکشی کر لے رہا ہے، حالانکہ معاذ اللہ غلط ہے یہ چیز ہے. کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم روتے ہمیشہ اس لیے کہ رب جتنا جلدی ہو سکے دنیا سے ہم کو لے چل. دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے. لیکن آج آدمی کیا ہوتا ہے، دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، 10 سال گزار، 5 سال اور گزارنے کو، ہے نا. ہر آدمی کچھ قدر مل رہی نہیں، چونکہ دنیا جو ہے ایک دلدل ہے. اور اس چیز کو صوفیہ نے بڑے غور سے، بڑی قریب سے پڑھا ہے اس چیز کو، تو بڑی غور سے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام انسان کو صرف یہی سکھاتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا صرف یہ ہے کہ دارالعمل ہے، بس اتنا کہ آپ اس میں ایک عمل کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ زندگی گزاریے. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے بھیجا گیا کہ تاکہ ہماری امتی کو راستہ اور طریقہ پتہ چل جائے کہ کس طرح سے سیدھی راہ چلا جائے، سیدھی راہ پہ زندگی گزاری جائے. ورنہ یہ دنیا دارالعمل ہے. اس کے بعد جو ہماری دنیا ہے وہ ہمیشگی کا دنیا ہے. تو اس دنیا میں اگر اس دنیا کی آسائش چاہتے ہیں آپ، یہاں آپ کو کٹھنائی کرنی ہوگی. اب یہ نہیں کہ یہاں کے آسائش کی وجہ سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور دنیا سے مطلب دنیا کے فریب میں آ گئے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے، تو ہم ان دنیا کے دھوکوں سے ہم محفوظ رہیں. انہی چند باتوں کے ساتھ آج اس کو ختم کرتے ہیں.